الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تمام دوست احباب سے السلام علیکم۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اس سلامتی پہ قائم رکھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کر اس کے اسماء کے ساتھ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کر اس کے اسماء کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ۔ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر، سب سے چھوٹ کر، یعنی دل میں، زبان میں، خیال میں، تصور میں، سب دائیں بائیں کی باتیں سب چھوڑ کر، سب سے ٹوٹ کر، اس کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی سب کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں محویت حاصل کر، استغراق حاصل کر، اور دائیں بائیں کے خیالات سے فارغ ہو کر، یعنی ان کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں محویت، استغراق حاصل کرنا، اس کا معنی ہے ٹوٹنا، چھوڑ دینا۔ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کلمہ طیبہ کا، لا الہ، نہیں ہے کوئی، یعنی تمام کائنات کی نفی کر کے، سب کو ختم کر کے، ذہن میں تصور کو یہ لانا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی مگر سوائے اللہ کے۔ اسی طرح یہ جو آج میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب سونے کا ذکر ایسے کرو، سب کو چھوڑ کر، سب سے ٹوٹ کر، صرف اسی کے ہو کر رہو۔ اور جب ذکر کیا جائے تو اپنی ساری کی ساری توجہ، اپنے دماغ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لائیں، اللہ کی طرف اسم پاک جو ذکر کیا جا رہا ہے اس پہ توجہ دی جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دل میں تصور لانا بہت ضروری ہے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ذکر علم کے ساتھ کیا جائے، کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا علم ہو، تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر اس میں یہ خشوع و خضوع نہ ہو تو پھر یہ ذکر صفاتی جو ہے وہ صرف ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس سے جو انسان کو ثمرات ملتے ہیں، دو اس کے درجات عطا ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ آج جو ہم یہ محفل کا شعبان کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، شعبان کا مہینہ استقبال رمضان میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کو آپ نے یہ تلقین فرمائی ہمیشہ کے لیے کہ آپ جب شعبان آئے تو رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جایا کرو۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے مصروف ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ کثرت سے روزہ رکھا کریں اور کثرت سے ذکر الہی میں محو ہو جایا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ کر جو ذکر کی محفل میں نہیں ہوتے، ذکر میں لگن نہیں محسوس کرتے، ان کا دل، ان کی توجہ اسی سوچ میں آئے، اسی کی طرف ان کا دل راغب ہو۔ دل کی رغبت جو ہے نا، تصدیق جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ذکر کے بغیر میسر نہیں آتی۔ ایک ذکر ایک ایسی بندگی ہے، ایک عبادت ہے جو سارے معاملات کو اس طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ اور ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ اللہ کے تمام اذکار، اسماء حسنہ سب خوبصورت ہیں، خواب سونے ہیں، سب اعلیٰ و عرفہ ہیں، کوئی کم نہیں ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے سب بہتر ہیں، سب اعلیٰ ہیں۔
لیکن ایک چیز کا ذکر خصوصی طور پر کیا جاتا ہے کہ جو ہمیں آج اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کچھ اذکار ہیں، یعنی ذکر کی جمع اذکار، ذکر وہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، اس کی مشق کی جاتی ہے، ان میں کچھ سنت ہیں، کچھ فرض ہیں۔ سنت وہ اذکار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس پر عمل بھی کرتے تھے، وہ سنت کہلاتے ہیں۔ کچھ اذکار فرض ہیں۔ فرض وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنے سے انسان مجرم بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، وہ اذکار لازمی کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اذکار میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے، جو فرض ہے۔ جتنا خشوع و خضوع نماز میں انسان کو میسر آتا ہے، تنہائی میں، یکتئی میں، یکسوئی میں، وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اس میں جو ذکر ہے، ایک دوسرا ذکر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ درود و سلام، یہ سنت نہیں ہے، سنت الہی بھی ہے، اللہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، مومن بھی کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درود پڑھا ہے اور خود بھی آپ درود پڑھا ہے۔ اس کو سنت کے درجے میں بھی لیا گیا ہے، لیکن یہ فرض ہے۔ اس کے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، ہمارا جو اہم فرض ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس فرض کی طرف خصوصی تو اللہ پاک نے توجہ دلائی ہے کہ اس کو کیے بغیر نہ آپ کی نماز مکمل ہے، نہ کوئی آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ اس کو ہمیشہ قریب سے دیکھا جائے کہ یہ اتنے درجات والی عبادت ہے نماز، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کے پیارے محبوب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، پہلے سب سے سلام ہے، پھر درود ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ سلام ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کی مشق کر لی، اس کو ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد صحابہ کرام میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ نے سلام تو بتا دیا، لیکن درود کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسلموا تسلیما؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جو درود ابراہیم تلقین فرمایا۔ درود تو اور بھی کافی ہیں، لیکن جس کو سرکار نے پسند فرمایا اور بارگاہ الہی میں سب سے مقبول پایا وہ درود ابراہیم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر اس کو ڈبل سیغے کے ساتھ دوبارہ پڑھا گیا۔ یہ درود پاک نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی عبادت نہیں ہے۔ ایسی پیاری عبادت، ایسی پیاری بندگی جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس کا حکم پڑھنے کا نہیں دیا گیا کہیں بھی۔ قرآن پاک میں جب جائز کا ذکر آیا ہے، پڑھنے کا ذکر کہیں نہیں آیا، قائم کرنے کا آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ پڑھنے کا جو مفہوم ہے نا، اللہ پاک نے جہاں پڑھنے کا ذکر ہے وہاں اقرا کا لفظ آتا ہے کہ پڑھو، اس کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ جب صحابہ کرام یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز کو کیسے قائم کریں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع لیا کریں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خشوع و خضوع کیا ہے؟
اصحاب پاک کی عادت تھی کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیا کرتے تھے، آپ اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہے نماز بغیر حضور قلب کے۔ بے شک۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حضور قلب کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور قلب یہ ہے کہ آپ جب اللہ پاک کی عبادت میں نماز میں کھڑے ہوں تو یہ محسوس کریں کہ ہم اللہ پاک سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اور اس ذات پاک کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کی نفی کریں، اپنی ذات کی ہستی کی نفی کریں، اپنا ہونا جو ہے نا اس کو ترک کریں، اس کا ہونا کہ اس ذات کے سامنے میں جا رہا ہوں تو مجھے انکساری اور عاجزی کے آخری درجے میں چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جب نماز میں آتے ہیں تو کسی اور طرف دھیان نہ ہو، اور طرف ہماری توجہ نہ رہے، تاکہ ہم جو بات عرض کر رہے ہیں اپنی زبان سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا، نماز تم ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا تصور اتنا اہم ہے کہ کسی کا کوئی محبوب سامنے بیٹھا ہو، کھڑا ہو، نظر آ رہا ہو یا اس کے ذکر میں محو ہو تو اس کو دائیں بائیں کوئی خیال اچھا بھی نہیں لگتا اس وقت نہیں جب اس کو اپنے محبوب کی طرف توجہ عطا ہوتی ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں جھانکتا۔ اب رہی کہ صحابہ کرام کو یہ بھی آسان کر دیا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کو دیکھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اس تصور کو قائم کرنا بھی یہ بہت مشکل ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم یہ کر لیا کرو کہ جیسا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آسان فرما دیا۔ اب ہمیں یہ کتنا آسان سسٹم مل گیا، آسان عطا ہو گئی، آسانیاں مل گئیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم جس بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کسی عدالت میں جاتے ہیں یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہ آدمی ہے، وہ مخلوق ہے، خواہ کتنا بڑا بھی ہو، تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ادھر ادھر کی بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے، تاکہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی توجہ ادھر ہے یا آپ کہیں ادھر سے مخاطب ہیں۔ اگر کسی عدالت میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، عدالت میں جو جج ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں مختار طریقے سے اندر جاتے ہیں عدالت میں۔ اور صوفی محمد مشتاق صاحب بابا جی سرکار میرے ساتھ جایا کرتے تھے، ایک عدالت میں ہمیں کام پڑ گیا تو ہم لوگوں کو بھی دیکھا، خود اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ لوگ اپنے بٹن سیٹ کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ بٹن کھلا تو نہیں ہے کہ ہم نے عدالت میں جانا ہے۔ عدالت کیا ہے؟ ایک دنیا داروں نے، دنیا والوں نے جو اللہ رسول نے انتخاب کیا تھا وہ بے شک نہیں ہے، ایک اس کی ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، فریاد سنی جاتی ہے، لوگ فریاد لے کر اپنی وہاں جاتے ہیں، بے شک ایک اس کا ایکس ہی صحیح، لیکن ایک چیز وہاں محسوس کی جاتی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو سب لوگ انکساری میں ہوتے ہیں، بے شک عدالت میں کوئی وکیل ہی کیوں نہ ہو، اسی عدالت کا وہ بھی ادب کے ساتھ بولتا ہے، احترام میں کھڑا ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے اپنی باری کا۔ جب وہ بات ان سے ہوتی ہے کسی جج سے تو اس کی ساری توجہ سائل کے ادھر ہوتی ہے کہ میں ادھر ادھر کی نہ دیکھوں، ہر کسی کی توجہ اگر کسی وقت توجہ سے ادھر ادھر ہے تو اس کی ڈائریکٹ آنکھیں اس طرف ہوتی ہیں، جب وہ بلاتے ہیں یا مخاطب ہوتے ہیں تو ہماری ساری توجہ ادھر ہوتی ہے۔
تو اللہ رب العزت تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وارث ہے، بے شک سبحان وہ اس کی طرف ہمیں کیسے توجہ کرنی چاہیے؟ اپنے دماغ کو جتنی اللہ پاک نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کو بروئے کار لائیں اور سوچوں کو اکٹھا کریں، یعنی منظم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو ہم اپنے التجا کو، اپنے معاملات کو اس مفہوم کو پیش کریں جو اللہ پاک نے ہمیں ارشادات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بیان فرمایا ہے کہ آپ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ بڑی اہم کیفیت ہے۔ ذرا کبھی کوئی انسان تصور میں لا کر دیکھے نا تو وہ ذات ہے کیا، اور اتنا بڑا شرف ہے نماز میں کہ اللہ کو دیکھنے والی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایسے پڑھو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کا جو نماز میں معاملہ ہے وہ خاص عبادت ہے۔ اس کے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور بڑھ کر عبادت نہیں ہے جو توجہ اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ توجہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے، ان کی نگری میں بیٹھنے میں، ان کی بات سننے میں، ان کا ذکر پڑھنے میں، ان کی کتاب پڑھنے میں حاصل ہوتی ہے۔ جیسے بابا جی فرماتے ہیں کہ رب دور نہیں، وہ تو قریب ہے، رہبر دور ہے، اس کو تلاش کر۔ بندے کو بندہ ہی بندہ بناتا ہے، ورنہ کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ یہ بابا جی کا ارشاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں ذکر کے بارے میں وہ تو لاتعداد ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کر رہے ہیں، سنت ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہم سنت نہیں کر سکتے، ہم حکم مان لیں تو یہ کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے خون نہیں پانی جاری کیا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشاروں سے چاند کو توڑا ہے، نیچے بلایا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہم کہاں سنت پوری کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے اشارے سے سورج غروب ہو چکا ہے اس کو واپس لوٹاتے ہیں، طلوع الشمس من مغربہا، مغرب کی طرف سے سورج کو واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ سنت ہم پوری نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک امت پہ، اپنی مخلوق پہ فرض کر دیتے ہیں، ہم سنت نہیں پوری کر سکتے۔ جو ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ ہی پورا ہو جائے تو ہماری یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں، آپ کی ازواج پاک 9 ہیں، ایک وقت میں ہم یہ سنت پوری نہیں کر سکتے۔ یوں سمجھیں کہ جیسا کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آقا و ماوا و ملجا ہیں، جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں نا، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر کرنے کی کوشش بھی کریں تو ممکن نہیں ہے کوئی کام بھی۔ اگر اس تفصیل میں جائیں تو وقت بہت درکار ہے، لیکن بات اتنی کافی ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ کہ ہمیں ذکر کا حکم دیا گیا ہے، ذکر میں سب سے بڑھ کر ذکر والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جب ذکر ہو رہا ہو، محفل ذکر چل رہی ہو، تو آپ خاموشی کے ساتھ پہلے بیٹھیں، ادب کے ساتھ اپنی دل کی توجہ کو اللہ کی طرف لگائیں کہ جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء پاک پڑھے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں اور اس میں محویت لیں کہ وہ کیسے پیارے محبوب ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایسی پاک ہستی ہے کہ ذکر کرنے والے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے زبانیں پاک ہوتی ہیں، ان کے تخیلات تصورات پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دل سے کوشش کرتے ہیں وہی کام آتی ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہمیں ہر وقت
ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر میں رہنے چاہیے۔ اگر کہیں ہم کوئی بات سن رہے ہیں تو اس وقت بھی دل میں اس کے ذکر کو کرتے رہیں، آہستہ آہستہ یہ ذکر اللہ کا مذکور بن جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ یاد کرتا ہے فذکرونی کہ بندے تو مجھے یاد کر، اذکرکم پھر میں تجھے یاد کروں گا، واشکرولی تو میرا شکر کر، ولا تکفرون میری کفران نعمت نہ کر، نہ شکری نہ کر۔ شکر اور صبر اور نہ شکری اس پہ کبھی پھر بات کریں گے، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔